बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तकरीबन 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने खुशदार समेत कई वाक़यात का जिक्र किया जिसमें भारत मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान ये सब कुछ करवा रहा है। 20 साल से ये सब हो रहा है। 2009 में डॉसियर भी अक़वाम मुत्तहिदा को दिया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ वीडियोज़ चलाई जिसमें दिखाया कि किस तरह वहाँ के रिटायर्ड लोग, वहाँ के तज्ज़ियाकार बात कर रहे हैं कि हमने बलूचिस्तान में किस तरह तबाही फैलानी है। और इसके साथ साथ कुछ और लोगों की ऑडियोज़ भी चलाई जो कह रहे हैं जी पैसे देकर हमने ये काम लेना है। फिर उन्होंने भारत के हवाले से बताया कि वहाँ पर कोई आज़ादी नहीं है, वहाँ पर मीडिया में बात नहीं की जा सकती, लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और फिर जो लोग ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं, ये जो भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं, इनका क्या ताल्लुक़ है बलूचिस्तानियत से, पाकिस्तानियत से, ये लोग दहशतगर्द हैं। इस पर उन्होंने काफ़ी बात की और कहा कि जी अब वहाँ पर यह है कि रियासत तो एक हो चुकी है, पाकिस्तानी रियासत, और अब ये दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकेंगे। उनके साथ सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारत 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी करा है। खुशदार वाक़े में फितनतुल हिंदुस्तान मुलव्वस है, DGSPR ने बताया। अब यही कहा जा रहा है कि शायद एक और ग्रैंड ऑपरेशन हो सकता है बलूचिस्तान में। अब एक मज़ीद हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ऑपरेशंस में तेज़ी आए। DGSPR ने कहा है कि हार्ड टारगेट्स, यानी जिस तरह मिलिट्री टारगेट्स हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, दीगर सरकारी इदारे हैं, तो ये हार्ड टारगेट्स पर अटैक करने में अब उनको मायूसी हो रही है। तो अब वो सॉफ्ट टारगेट की तरफ जा रहे हैं, बच्चियों को शहीद कर रहे हैं, मासूमों को शहीद कर रहे हैं। दहशतगर्द अब इस हद तक आ गए हैं, इनका हम ख़ात्मा करेंगे। और वाज़े मतलब ये था कि सब कुछ भारत करवा रहा है। जितनी अब ये दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे भारत का हाथ है, क्योंकि उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है। अब वो इसका बदला इस तरह से लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में इंटरनल चैलेंजेस बढ़ते नज़र आ रहे हैं। दहशतगर्दी का अपनी जगह, लेकिन मईशत भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है। दहशतगर्दी के बाद मईशत एक बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि IMF की शराइत कड़ी से कड़ी होती नज़र आ रही हैं। IMF की तरफ से कहा गया है कि जो हम ये कर्ज़ दे रहे हैं इसको बजट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तनख्वाहों के बारे में, तनख्वाहदार तबके के बारे में भी कोई ख़ास रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। ना ही किसानों के लिए कोई रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है, ना ही रियल एस्टेट के लिए कोई रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। कहीं भी बात नहीं बनी। एक बात पर IMF ने एग्री किया है कि मिलिट्री के हवाले से दिफाई बजट के बारे में उसको इस्तिस्ना की बात कम से कम मानी गई है, क्योंकि हमारे हालात इस तरह हैं। जोग्राफी हालात को देखते हुए उन्होंने कहा है कि वहाँ पर इस्तिस्ना, बाकी कहीं किसी किस्म की कोई रियायत IMF देने को तैयार नहीं है। और अब हुकूमत परेशान है कि क्या करे, क्योंकि एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का सख्त बजट सामने नज़र आ रहा है। बाकी नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए ख़तरे की घंटियां कुछ और बज गई हैं। जिस तरह फैसल वाडा ने कहा था कि अब एक ही शख्स है जिसने झंडा उठाया हुआ है, वो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। बस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, बाकी अब कोई मैटर नहीं करता। सबकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, सियासतदानों ने कुछ नहीं किया। इन्होंने कब्रिस्तान बनाया, गुलिस्तान बनाया है फील्ड मार्शल ने। और अब एक तरफ तो ये फैसल वाडा कह रहे थे, अब फैसल चौधरी भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने भी यही बात कर दिया कि अब ये ख़ानदान ख़त्म हो गए, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान नहीं, अब एक और फैमिली आ रही है जिसने सब कुछ संभाल लेना है। और वो फैमिली है मोहसिन नकवी की फैमिली, वो फैमिली है फैसल वाडा की फैमिली, वो फैमिली है अनवारुल हक काकड़ की फैमिली, जिसके बारे में ख़ुद राना सनाउल्लाह ने कहा था कि ये सब एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और हत्ता के वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब, ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज़ हैं, अभी हाल ही मैंने किसी वीडियो में चलाए भी थे कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब भी इनके कज़न हैं। तो ये सारी फैमिली अब आने वाली है। फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और औरंगज़ेब, वज़ीर ख़जाना, सब कुछ उनके हाथ में आने वाला है। सुनिए क्या कहा है नून लीग के जो भट्ट साहब हैं, उस नासिर भट्ट साहब, वो साथ बैठे हुए हैं और उनको उन्होंने साफ साफ बताया। और इसके बारे में नासिर भट्ट साहब का कोई जवाब नहीं था। जिस तरह उन्होंने ये भी सवाल किया कि मोदी का नाम ले दें, नाम ले दें, नाम ले दें, कोई जवाब नहीं दिया कि मोदी का नाम क्यों नहीं लेते, मोदी का नाम। कहते नहीं, वो देखें हुकूमत हमारी है, वो बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नाम की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमने देखे भारत को जवाब दिया, कहते हैं नाम, मोदी का नाम, मोदी का नाम नहीं लिया। तो यहाँ भी वो लाजवाब नजर आए जब फैसल चौधरी ने कहा कि जी ये कुछ होने वाला है। अभी मैं ये नासिर भट्ट साहब आए हुए नहीं चौड़े होकर, मैं आपको बता रहा हूँ 9 महीने पहले होने लगी बात, ठीक है। उधर अब बोरियत नहीं होगी, उधर काफी रौनक लगी। 150 बंदा आ रहा है वहाँ पे, को 50-60 MNA वो बंदे आएंगे। मैंने इनकी पीपल्स पार्टी पे डिपेंडेंस हो रही है खत्म, ठीक है। और सुनते जाएं, नून लीग की डिपेंडेंस पीपल्स पार्टी पे खत्म हो रही है, क्योंकि 50-60 MNAs वो अब जेल भेजे जा रहे हैं 9 मई के चक्कर में।
جیل بھیجے جائیں گے, سزائیں ہوں گی, وہ نااہل ہو جائیں گے, پھر ان پر ہوں گے الیکشنز. لیکن کیچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں آئیں گے, اس پر آئے گی وہ فیملی. سنیے. پارٹی ٹوٹ رہی ہے آپ کی؟ نہیں, ہماری پارٹی کو چھوڑے, ہماری پارٹی تو ٹوٹ نہیں. اب دیکھیں کیسے ختم ہو نہیں وہ یہ کچھ آپ نے میری کسی بات کو. اچھا, اب یہ اس پہ جاوید چودھری صاحب نے جملہ کسا کہ آپ کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے کہ جی 60 بندے مزید اندر چلے جائیں گے, کچھ بچے گا نہیں اور پھر الیکشنز ہو جائیں گے. تو انہوں نے فیصل چودھری نے کہا جی آپ نے میری پوری بات نہیں سنی, سن تو لیں. ہماری پارٹی کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا نا, ٹوٹ پھوٹ, پتہ نہیں کتنے اس کے ٹکڑے کرنے تھے, کر کے دیکھ لیے. آئی پی پی بنائی, وہ پرویز خٹک صاحب بھی تھے, اور پتہ نہیں کیا کیا تھا, گروپس میں دینے کو جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے, فیصلہ کہتے ہیں اب آ رہا ہے فارورڈ بلاک, اب آ رہا ہے فارورڈ بلاک. جو بھی کر لیا, ساری پارٹی کو بھی کر دیں. جتنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں پچھتا رہے ہیں, واپس آنا چاہتے ہیں, چاہے وہ گورنر تھے, چاہے کسی اور عہدے پر تھے, چاہے فواد چودھری صاحب ان کے بھائی تھے, کوئی بھی تھا. اور تو اور عمران خان کی مقبولیت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. یقین جانیے, ایک صاحب مجھے بڑے ذمہ دار ملے, کل کی بات ہے, انہوں نے روک لیا کیا حالات ہیں, تو ظاہر ہے ہم اپنا تجزیہ دیتے ہیں کیا بنے گا کیا بنے گا. انہوں نے مجھے حقیقت بتا دی, ہم تو تجزیہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کی مقبولیت ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہاں پر پہنچ گئی ہے. باقی تو ساری چیزیں چھوڑ دیں. انہوں نے کہا جو ہمارے دیہات میں اس وقت ہمدردی ہی صرف اس کے ساتھ ہو چکی ہے, اسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو بہرحال اور توڑ لیں اور جیل بھیج دیں, دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. فیصل چودھری کی بات غور سے سنیے. اور جس طرح وہ آگے انہوں نے جاوید چودھری سے کہا کہ میں جو عرض کر رہا ہوں لگتا ہے آپ نے سنا ہی نہیں, میں تو بات کر رہا ہوں. جب انہوں تحریک انصاف پر آ گئے نا, انہوں نے کہا میں نے جو بات شروع کی تھی کہ ان کی ڈیپینڈنس ختم ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایم این ایز جو گفٹ ہوا 9 مئی میں 50-60 کو سیٹیں خالی نہیں ہوئی, تو الیکشن نہیں ہونے. ٹھیک ہے, اور وہ الیکشن ایسے ہوں گے آپ کو 8 فروری کا الیکشن پھر نظر آئے گا. اس کے مقابلے وہ الیکشن ایسے ہوں گے کہ آپ کو 8 فروری 2024 کا پاکستان کا بدترین, جھرلو ترین, جعلی ترین الیکشن آپ کو پھر نظر آنے لگ جائے گا. ایسے الیکشن ہونے ہیں اب جو اب انہوں نے کرانا نا, اور اس سمے ہوں گی سیٹیں خالی ہوں گی, نئے الیکشن ہوں گے. فیملی پر جیسے وہ رانا سلام صاحب نے آج کو بیان دیا نا کہ وہ فیملی ہے, انوار کاکڑ, وڈا اور دوسرا مسلم اور اورنگزیب صاحب کو بھی یہ فیملی بڑھ بھی سکتی ہے. خان آبادی اور بھی بڑھ سکتی ہے. تسی بھی آ سکتے ہو 3-4 کے اس طرح کہہ رہے ہیں وہ فیصل وڈا صاحب بھول جانا, تھوڑی پارٹی نہیں آنی, آنے فیملی وہ بھی فیملی آئے گی. سن لیے, وہ کہہ رہے ہیں بھول جائیں, آپ نہیں ہے, نہ اب زرداری فیملی, نہ شریف فیملی, اب وہ فیملی آئے گی. نام بھی انہوں نے بتا دیے, محسن نقوی, فیصل واڈا, انوار الحق کاکڑ, اورنگزیب صاحب جو میں نے آپ سے نام کہے, وہ فیملی آ رہی ہے. اور وہ فیملی پر اپنے سربراہ کے مطابق آپ سے ٹریٹ کرے گی. آپ کو اتنے چوڑے نہ ہو, وہ فیملی اب اپنے سربراہ کے مطابق آپ سے ڈیل کرے گی, آپ اتنے چوڑے نہ ہوں. اس کے علاوہ جی دیکھیں, میں نے آپ سے جو خبر شیئر کی تھی, اب ٹیلی ویژنز پر بڑے بڑے صحافی وہ بات کر رہے ہیں. عمران خان جیل میں, عمران خان بپھرے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کو کس نے کہا کہ حکومت سے مذاکرات اور آرمی چیف کو مبارکباد کا بیان دے. اس کے علاوہ انہوں نے شیخ وقاص کا کہا کہ اگر انہوں نے صرف ٹاک شوز میں ہی شریک ہونا ہے تو بہتر ہے رؤوف حسن کو لایا جائے. نصرت جاوید نے کہا. اب جب عمران خان نے کہا, میں نے آپ سے بتا دیا تھا, تو آج فوری طور پر شیخ وقاص صاحب اسلام آباد آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ میں نے ضمانت اپلائی کی ہوئی تھی خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ میں, تو وہ مل گئی ہے مجھے ضمانت, تو اس کے بعد میں اب اسلام آباد آیا ہوں, میں یہیں پر سٹے کروں گا. ساتھ ہی پھر یہ بھی جواب دے دیے جو سوال ہوئے کہ شیخ صاحب آپ کے حوالے سے گزشتہ روز عمران خان نے بات کی ہے, اسلام آباد بیٹھے آ کر, ورنہ پھر رؤوف حسن ہی ٹھیک ہے اگر آپ نے وہیں پر بیٹھ کے ٹاک شوز ہی کرنے ہیں تو یہاں آ کے پریس کانفرنس کریں, یہاں مقابلہ کریں. تو جواب دیا, عمران خان کے لیے ہم سب کام کرتے ہیں, عمران خان جہاں جس کو رکھیں گے وہ وہیں پر کام کرے گا. تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جہاں تنخواہ کے لیے نہیں نظریے کے لیے کام کیا جاتا ہے. شیخ وقاص تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے, خیر ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, شیخ وقاص اکرم سے پوچھا, اور غالباً کاشف باسی صاحب جو اب ویسے ہی ویسے بھی فارغ کر دیے گئے, تو بہت سے صحافی ہیں ان میں, وہ لسٹ ابھی اور لمبی ہو سکتی ہے. خیر, تو ان سے پوچھا گیا کہ جی مشکل وقت آ رہا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, لڑنے میں, مزاحمت میں, کھڑے ہونے میں بھی ایک مزہ ہوتا ہے. جب چیزیں بری ہو رہی ہوں, غلط ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, تو کھڑے بھی تو ہونا چاہیے نا, کسی نہ کسی نے تو کرنا ہے. تو بہرحال یہ سوچ کر وہ آئے پی ٹی آئی میں, اور اب بھگت بھی رہے ہیں. ویسے عمران خان کی پیرول پر رہائی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب کر لیے. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. اچھا, یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا, یہ بھی دلچسپ ہے. یعنی اب وہ پاک بھارت جنگ تو فی الحال ختم ہو چکی, اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت دوبارہ
کام شروع ہو جائے گا. جس طرح دہشت گردی تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو اب بھارت زیادہ کروانے کی کوشش کر رہا ہے اور بڑی خوفناک. تو وہ پیرول پہ رہائی کو یہ نہیں کیا کہ درخواست اب فارغ ہے, ورنہ تو ایسے فارغ ہوتی ہیں کہ درخواستیں تحریک انصاف کی, مگر کہا جا رہا ہے نہیں, اس پر ہم بعد میں سماعت کریں گے, مزید دلائل طلب کر لیے. یعنی یہ اب معاملہ چل رہا ہے. رات گئے بھی بیرسٹر سیف کی عمران خان سے ملاقات, جو کہتے ہیں کہ جی وہ تو جیل ٹائمنگ ملاقات نہیں ہو پاتی, تو جیل ٹائمنگ کے بعد کیسے عمران خان سے ملاقات کروا دی گئی. تو بہرحال یہ بھی چیز پینڈنگ رکھی جا رہی ہے کہ اگر تو چیزیں کچھ بن گئیں تو پھر یہیں سے اسی درخواست کو غیر معینہ مدت تک لے جایا گیا ہے تو کسی بھی دن لگا کر پیرول پہ رہائی ہو جائے, نہیں تو پھر جس طرح عمران خان جیل میں ہیں اسی طرح چلتا رہے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کے وکلاء سے مزید معاملت طلب کر لی. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے 14 مئی سماعت کا آرڈر جاری کر دیا. آرڈر لکھواتے کچھ حقائق سامنے آئے ہیں, ان پر درخواست گزار کے وکیل معاونت کریں. عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی. اس پر شیر افضل مروت نے بھی کہا تھا کہ کوئی بات چیت ہو گئی تھی اور وہ گنڈا پور نے ان کے کہنے پر ہی, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی درخواست دائر کی تھی, لیکن پھر وہ جنگ کا ماحول ختم ہو گیا جلدی, ورنہ عمران خان شاید پیرول پہ رہا ہو جاتے. ATC اینٹی ٹیررزم کورٹ 26 نومبر احتجاج کے کیسز. PTI رہنما شہریار افریدی کا مزید 2 مقدمات میں عدالت سے رجوع. عدالت نے 2 مقدمات میں شہریار افریدی کی گرفتاری سے پولیس کو روک دیا. شہریار افریدی کی 2 مقدمات میں 24 جون تک عبوری ضمانت منظور. عدالت نے 5,000 روپے کے مچلغو عوض ضمانت منظور کی ہے. جی اب یہ یعنی ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں تحریک انصاف والوں کے, ریلیف ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, یہ خبر ہے. باقی شریف خاندان کا سن لیجئے. پاک بھارت جنگ سے حکومت کی مقبولیت میں کوئی اضافہ نہیں نظر آیا, بلکہ لوگ تو نواز شریف کی خاموشی پر سوال اٹھا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں. جنہوں نے جہاز اڑائے اور میزائل چلائے ان کو مقبولیت ملی ہے, لیکن فارم 47 کے گھس بیٹھیوں کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا. مصطفیٰ نواز کھوکھر سابق سینیٹر, پیپلز پارٹی کے رہنما, ترجمان رہے بلاول بھٹو کے, وہ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. آخر میں یہ خبر بھی کہ اندازہ لگائیے, نون لیگ کے ایک اہم رہنما کسی جگہ گئے تو وہاں 4 سے 5 لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا آپ پر الزام لگتا ہے کہ نون لیگ نے 17 سیٹیں جیتی ہیں. تو نون لیگی رہنما نے کہا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم نے 17 سیٹیں بھی جیتی ہیں. صدیق جان, یعنی پتہ نہیں ہم نے 17 بھی جیتے نہیں, اس کی کیا گارنٹی ہے, ہمیں تو بس لایا گیا ہے, بٹھایا گیا ہے, پتہ نہیں 17 بھی جیتی نہیں جیتی, باقی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں. تو یہ جناب جب حالات ہوں تو آپ سوچئے کیا بنے گا. یہ لوگ اپنے دیہات میں, اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے. میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ رہا ہوں. اچھا, مہرنگ بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی ہے, DGISPR نے یہ بھی کہا ہے. اور اس کے علاوہ جو سٹیٹمنٹس اہم ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. DGI پریس کانفرنس کی شروع میں نے اس پہ بات کر دی ہے. بھارت کا سارا میڈیا سٹیٹ کنٹرولڈ ہے, پاکستان کا میڈیا آزاد ہے. DGISPR یہ ان کی سٹیٹمنٹس جو زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں. جھوٹ نہیں چلتا, کبھی بھی نہیں چلے گا, رستہ دشوار اور طویل ہو سکتا ہے, فتح حق کی ہوتی ہے, DGISPR نے کہا ہے. تو یہ جناب ان کی پریس کانفرنس کی کچھ اہم چیزیں ہیں. باقی جو اس وقت سیاسی حالات ہیں ملک میں چل رہے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب نئی فیملی کا دور آ رہا ہے. اللہ حافظ.